شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنی جان مال کو قربان کرنے والوں، آئیے ہمارا ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نشاور کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے اور یہ آخری اشرہ ہے جمادی الاولیٰ کا. اس کے بعد جمادی الاخری کا مہینہ پھر رجب شعبان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ ماہ مبارکہ کا سفر شروع ہے. زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور یہ بہت پرفتن دور بھی ہے. اس پرفتن دور کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انسان پریشان حال ہے، ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ سکون و اطمینان کی زندگی گزار رہا ہو. پیسے والا ہے تو بھی پریشان ہے، غریب طبقہ ہے تو بھی پریشان ہے. انسان سکون کی تلاش میں ہے، چین و اطمینان کی تلاش میں ہے کہ دکھ بھی کہیں سکون کی نیند آ جائے، اچھی زندگی گزرنے لگ جائے. لیکن سکون نہ رات کے سونے میں ہے، نہ ہی دن کے گزرنے میں ہے. رب ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے. قلب کو اطمینان کب ملتا ہے؟ جب اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تب دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے. آج جمعہ کا دن ہے. رب نے ارشاد فرمایا یوم الجمعہ سید الایام، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. جمعہ کے متعلق انشاءاللہ تھوڑی مختصر گفتگو کروں گا. آئیے اپنے دستور کے مطابق نعت پاک کے چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرو. سماعتوں ایک محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، سرکار دو عالم کے بے شمار معجزات ہیں. کیونکہ نبی اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو رب نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اے محبوب ہم نے آپ کو مکمل دلیل بنا کر بھیجا.
مکمل برہان بنا کر سرکار سر سے پاؤں تک معجزہ بن کر تشریف لے کر آئے. تو سرکار کے معجزات آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا. سرکار دو عالم نے تو پتھر سلام کیا کرتے تھے. بہت سے چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھایا, سورج کو پلٹا کے دکھایا. میں نے ایک معجزے کا ذکر کیا, حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار ٹوٹ گئی تھی. میرے سرکار دو عالم نے لکڑی عطا کی اور وہ تلوار کی مانند ہو گئی. ایک مرتبہ محبت سے کہتے سبحان اللہ. ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے, ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے, ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے, نبی کے دین کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے. کیسے کیسے ہمارے سامنے اسلاف کی وہ واقعات ہیں کہ جب ایمان کا غلبہ ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ آج مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. علی تو زمین کی بھی خبر دے گا, آسمان کی بھی خبر دے گا. کسی نے پوچھا تھا علی تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی فرماتے میں تب تک سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتا. تو یہ ایمان ہوتا ہے, عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے, نبی کے دین کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے. قمر کیا ہے اشارے سے فلک 2 4 ہو جائے, قمر کیا ہے اشارے سے فلک 2 4 ہو جائے. اگر لکڑی کو چھو دے مصطفیٰ تلوار ہو جائے, اگر لکڑی کو چھو دے مصطفیٰ تلوار ہو جائے. ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے. اور حضرات محترم, میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیدائش سے غالباً 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا حمیری تھا. بہت بڑا بادشاہ تھا. یہ جہاں چلتا تھا تو اپنی ہیبت کے لیے لاکھوں لوگ آگے پیچھے جایا کرتے تھے. ان کے جو سپہ سالار تھے لاکھوں کی تعداد میں تھی. یہ جہاں جاتے تھے, جس شہر میں جاتے تھے, ان کا ڈنکا بج جایا کرتا تھا. لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے, لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے. اللہ اللہ فرمایا جاتا ہے کہ چلتے 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 مکہ شریف کی وادی میں پہنچا. اور جب مکہ کی وادی میں پہنچا نا تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا. سب جگہ اس کو لوگ دیکھنے آتے تھے مگر وہاں کوئی نہیں آیا. اس نے پوچھا کہ معاملات کیا ہے, یہاں پہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ تو کسی نے کہا تھا کہ یہاں ایک اللہ کا ایسا گھر ہے جہاں کروڑوں لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں, ان کے طواف کے لیے آتے ہیں. اسی لیے وہ آپ کے لاکھوں کی تعداد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لاکھوں لوگ ایسے ہی دیکھنے آیا کرتے ہیں. اللہ اللہ دیکھنے کا شوق ہوا. چلتے چلتے مدینے کی سرزمین پر پہنچا. تو مدینے کی سرزمین پر جب پہنچا نا تو ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء بھی تھے, بڑے بڑے اپنے وقت کے فقیہ بھی تھے, محدث بھی تھے, بڑے بڑے تھے. فرماتے کہ انہوں نے وہاں کی زمین کو سونگھا نا تو پتا چلا کہ یہاں اس نبی کی آمد ہونے والی ہے جو نبیوں کا آخری پیغمبر ہے. فرماتے اس علماء کرام نے تو یہاں سے جانے کے لیے انکار کر دیا کہ ہم یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہیں. جو سب سے بڑا عالم دین تھا, سب سے بڑا, اس کو ایک بہترین مکان بنا کے دیا. سب علماء کے لیے مکان بنا دیے گئے. اس کو سب سے 2 منزلہ مکان بنا دیا گیا. اور 2 منزلہ مکان میں اس کو ایک تبا حمیری نے ایک خط بھی دیا جو سرکار دو عالم تک پہنچی تھی. تو فرماتے کہ اس میں سب سے, اور یہ کہے کہ یہ گھر میرے مصطفیٰ کے صدقے سے مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا. تو اللہ اللہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سرکار نے اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا. سب کہتے سرکار مہمان بنے. کتنے مقدر کی بات ہوگی کہ سرکار کسی کے گھر مہمان بنے. ہم چاہتے کہ سرکار کسی دن خواب میں تشریف لے آئے تو مقدر کی معراج ہو جائے، لیکن سرکار جس کے گھر میں مہمان بنے تو سب یہی چاہتے تھے کہ سرکار میرے گھر میں مہمان بنے. تو سرکار نے اونٹنی کے لگام کو چھوڑ دیا. جہاں بیٹھ جائے گی وہیں سرکار مہمان ہوں گے. اور اونٹنی بیٹھی تو کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھے. ابو ایوب انصاری کون تھے؟ اسی جو عالم دین سب سے بڑا جس کے لیے میرے سرکار نے وہ گھر بنایا تھا، اسی کے خاندان در خاندان سے حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں پہنچے تو ام لیلہ جس کا نام ہے، ان کے پاس وہ خط رکھا ہوا تھا 1000 برس سے. فرماتے نصیحت یہ کر کے گیا تھا کہ اگر سرکار کی ملاقات ہو گئی تو اچھی بات ہے، اگر نہ ہوئی تو آپ اپنے بچوں کو نصیحت کر دیں. وہ اپنے بچوں کو 1000 برس تک وہ خط آ رہی تھی. اللہ اللہ ام لیلہ جب میرے سرکار پہنچے نا تو یہ نہیں کہا کہ خط ملا، سرکار نے فرمایا کہ وہ خط لے کے آؤ جو تو میری نے دیا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فرماتے جب خط لیا تو اس میں خط کا مضمون تھا کہ تو یہ خط تبا حمیری کے طرف سے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. اگر میں آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ سے مل کر میں آپ پر کلمہ پڑھوں گا. میں ابھی آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں کہ قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیے گا. اللہ اللہ میرے سرکار دو عالم سے. تو حضرت ابو ایوب انصاری کتنے خوش قسمت ہیں جس نے سرکار کی مہمان نوازی کی. تو سرکار نیچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری اوپر ہے. مگر ایک رات جب دیکھا اوپر، تھوڑی سی دل میں خیال پیدا ہو کہ سرکار نیچے رہے اور میں اوپر رہوں. دوسرے دن ابو ایوب انصاری نے گھر چینج کر دیا، سرکار کو اوپر کر دیا، خود نیچے رہے. اللہ نے یہ ذات ہوتی ہے محبت کی. پھر محبت سے کہتے سبحان اللہ کہ اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جائے، اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جائے، گدا بن کے بھی اپنے وقت کا سلطان ہو جائے، میرا دل حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا، میرا دل حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا، محمد مصطفیٰ صلی علی مہمان ہو جائے، محمد مصطفیٰ صلی علی مہمان ہو جائے، ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے. اور حضرات محترم، وہ ذات بابرکات کا ذکر میں کر رہا تھا جس کو دنیا خیبر شکن، حضرت علی حیدر کرار جس کو کہتے ہیں، داماد پیغمبر ہیں، لیکن حال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کرنے والا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکات. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مقام صحابہ میں ہے. مقام صحابہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، اور عصر کی نماز پڑھ لی. حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. اتنے میں سرکار تشریف لے کر آئے مقام صحابہ میں، حضرت علی کے جانب اقدس پہ سر رکھ کے سو گئے. کتنے خوش قسمت ہے، آج علی کی گود میں سارا جہان نظر آتا ہے. علی کی گود میں سارا جہان نظر آتا ہے. حضرت علی کی گود میں سرکار آرام کر رہے ہیں. اتنے میں عصر کی نماز، کبھی علی سورج کو طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دل میں فیصلہ کر رہے ہیں نماز تیری عبادتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھ کے نبی تیری ذاتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. نماز تو عبادتوں میں سب سے بڑھ کر ہے، نبی تو ذاتوں میں سب سے بڑھ کر ہے. دل کو منا رہے ہیں کہ عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز
بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں وہ نماز فرماتے رب نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور رب نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ لوگوں نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً بیچ والی نماز کی. اور علماء کرام فرماتے ہیں بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. اور عصر کی نماز کوئی اگر بندہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم سے قوت کو ختم کر دیتا ہے. حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن کہے نماز نبی تو نہ ہوتا تو یہ نماز ہم کو نہ ملتی. اے نبی تیری ذاتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. مگر جب عصر کی نماز قضا ہونے لگی، سورج غروب ہونے پر آیا، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو کے قطار جاری ہوئے، ایک قطرہ نبی کے رخسار پر گرنا تھا. میرے نبی بیدار ہوئے، علی تجھے کس بات نے رلایا ہے؟ علی رونے کا سبب کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے آقا میرے عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے. کہا بس اتنی سی بات ہے. آقا اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ کل تاریخ لکھی جائے گی. تو تاریخ میں یہ لکھی جائے گی کہ جب ولایت کے سردار علی کی نماز قضا ہو سکتی ہے تو ہم قضا کریں تو کون سی بڑی بات ہے. اللہ جب میرے آقا نے اتنا سنا، عرض کرتے علی یہ بتا تو نماز قضا پڑھنا چاہتا ہے کہ ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ اب دیکھا کہ میں قضا کیسے پڑھوں. ارے چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا نبی تو میرے پاس ہے، کنکروں سے کلمہ پڑھوانے والا نبی تو میرے پاس ہے، پیڑوں کو سجدہ کروانے والا نبی میرے پاس ہے. علی فرماتے اب میں قضا کیسے پڑھوں یا رسول اللہ؟ اب تو ادا ہی پڑھوں گا. میرے سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، تاریخ کے اولاد میں ہے کہ ڈوبا ہوا سورج پچھم سے پلٹ آیا. علی سے فرماتے میرے آقا علی نماز ادا کر لے، اطمینان سے ادا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جلدی میں ادا مت کرنا. جب تک نماز نہیں پڑھو گے تب تک سورج غروب ہونے والا نہیں. آج علی کے لیے میرے آقا نے سورج کو پلٹا دیا ہے. اب شاعر فرماتے کہ مدینے کی ہوا مزدہ مدینے کو سنا جائے، مدینے کی ہوا مزدہ مدینے کو سنا جائے. میں طیبہ جاؤں یا طیبہ میرے دل میں سما جائے. میں طیبہ جاؤں یا طیبہ میرے دل میں سما جائے. اسی امید پہ ہر صبح کو سورج نکلتا ہے، اسی امید پہ ہر صبح کو سورج نکلتا ہے. علی کی گود میں پھر مصطفیٰ کو نیند آ جائے. علی کی گود میں پھر مصطفیٰ کو نیند آ جائے. ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے. اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. رب نے ارشاد فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. ماں باپ اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ بھلائی کی بات کرو، نہ ان سے جھڑکو، نہ کبھی کچھ ایسی بات کہو جس سے اس کے دل آزاری ہو. یعنی ہر حال میں ماں باپ کے ساتھ ادب سے بات کیا کرو. حضرات محترم، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا مقام، آپ تو سنتے رہتے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے وہ پھر جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھو کہ ہم اہل عشق ہیں، الفت میں کیا کیا چوم لیتے ہیں. ایک انسان نے تمنا یہ کی کہ اگر میرا مقصد پورا ہو جائے گا نا تو میں جنت کے نچلے والے حصے کا اور اوپر والے حصے کا بوسہ دوں گا. جنت کے نچلے والے حصے کا اور اوپر والے حصے کا بوسہ دوں گا. اب جب منت پوری ہو گئی تو
تو پھر سرکار کی بارگاہ میں کہ میں نے تو منت مانگی ہے جنت کے نیچے والے اور اوپر والے حصے کا بوسہ دوں گا، اب جنت تو دیکھا کسی نے ہی میرے مصطفیٰ کے علاوہ، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، میرے سرکار کے علاوہ جنت دیکھا کس نے ہے؟ اب جنت کی تمنا کرتے کہ میں جنت میں جاؤں گا اللہ انشاءاللہ، اگر نبی کے خاص غلام ہے تو جنت میں جائیں گے، لیکن دنیا میں تو جنت دیکھا نہیں، پھر جنت کی تمنا کہ میرا کام پورا ہو جائے تو جنت کے نچلے والے اسے اوپر والے حصے کا بوسہ دوں گا۔ سرکار کی بارگاہ میں غلام پہنچا، عرض کرتے آقا میں نے یہ منت مانی ہے اور میرا نظر بھی پورا ہو گیا، اب کیا کروں؟ سرکار فرماتے گھر چلا جا، باپ کے پیشانی کو چوم لے، ماں کے تلوے کو چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کے قدموں کو چومنا جنت کے نچلے والے حصے کا بوسہ دینا ہے، باپ کی پیشانی کو بوسہ دینا جنت والے اوپر والے حصے کو بوسہ دینا ہے۔ فرماتے ہیں ہم اہلِ عشق ہیں الفت میں کیا کیا چوم لیتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے انگوٹھا چوم لیتے ہیں، اگر جنت کی کوئی بات کرتا ہے زمانے میں محبت سے ہم اپنی ماں کا تلوا چوم لیتے ہیں، محبت سے ہم اپنی ماں کا تلوا چوم لیتے ہیں، ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے۔ اور آخری شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت فرما لے، ایک مرتبہ اور کہہ دے اپنے ماں باپ کے نام پر سبحان اللہ۔ زمانے میں کہاں کوئی، زمانے میں کہاں کوئی بھی بہلانے کے قابل ہے، کہاں کوئی دل مزدر کو سمجھانے کے قابل ہے، جنازہ دیکھ کر میں نے کہا مت قبر لے جاؤ، یہ میری ماں ہے میرے دل میں دفنانے کے قابل ہے، یہ میری ماں ہے میرے دل میں دفنانے کے قابل ہے، ہمارے عشق کا جذبہ اگر بیدار ہو جائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام نبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مقدسہ کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان پکاری جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان پکاری جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چلو، وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف چلو۔ جمعہ کا دن ہے، کیونکہ ہم تو ہفتہ والی نماز پڑھنے والے، ہفتہ والی نماز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن ہے کیا؟ فرماتے جمعہ کے دن یہ غریبوں کا حج ہوا کرتا ہے، جمعہ کا دن غریبوں کا حج ہوا کرتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں یوم الجمعہ سید الیام، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ جمعہ کے دن غریبوں کے حج کا دن بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، اور فرماتے کہ صرف اللہ اکبر، فرماتے کہ یہ عید کا دن صرف مسلمان اس کے لیے نہیں، آسمان دنیا پر فرشتوں کے لیے بھی عید کا دن ہوا کرتا ہے، جنت میں اہل جنت کے لیے عید کا دن ہوا کرتا ہے، اور دنیا میں اہل دنیا کے لیے عید
کا دن ہوا کرتا ہے۔ وہ کون؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی رسول ہے کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یمن کا والی بنا کر حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، کہا کہ یمن کا والی نائب بنا کر بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو، تو سرکار نے اپنا جبہ پہنایا، اپنے ہاتھ سے پہنایا۔ خوش قسمت کی بات ہے سرکار جس کو اپنا جبہ مبارک عطا کرے اور اپنے سے پہنا دے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک تحفہ مل جانا، میرے پیر نے مجھ کو یہ تحفہ دیا ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اگر پیر صاحب پہنا کے دے تو یہ اور کمال کی بات ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو میرے سرکار نے جبہ پہنایا، امامہ سر پر رکھا اور اونٹنی پر بیٹھایا۔ اونٹنی پر بیٹھا کر حضرت معاذ بن جبل کو اونٹنی پر بیٹھا کر مدینے سے باہر سرکار چھوڑنے جا رہے، تو حضرت معاذ بن جبل اب آقا نیچے رہے، غلام اونٹنی پر بیٹھا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ معاذ بن جبل چاہتے تھے کہ میں بھی نیچے اتر جاؤں، سرکار کے ساتھ چلوں۔ میرے سرکار نے فرمایا معاذ بن جبل سن لے، میں جو کر رہا ہوں یہ رب کی مرضی سے کر رہا ہوں، میں رب کی مرضی سے کر رہا ہوں، یعنی تم کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے بڑے صحابی رسول اللہ جن کا مقام رب کے بڑے سرکار کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب یمن کا والی بن کے جا رہے تھے، میرے سرکار نے فرمایا معاذ بن جبل سن لے، جب تو جائے گا یمن تو کیسے فیصلہ کرے گا؟ عرض کرتے آقا میں قرآن و حدیث سے فیصلہ کروں گا، یا تو قرآن سے فیصلہ کروں گا یا حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا اگر وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ملے تو، اب ایک بات ہوتی ہے ہر چیز قرآن میں تو ہے نہیں، رب نے فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کی طرح، وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کی طرح۔ رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رب نے فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ، زکات ادا کرو۔ رب نے فرمایا اتموا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پڑھو، حج اور عمرہ ادا کرو۔ تو بتا کیا رب نے نماز پڑھ کے قرآن میں دکھلایا؟ کیا نبی نے نماز پڑھ کے قرآن میں دکھلایا؟ کیا رب نے حج ادا کر کے دکھلایا؟ نہیں، کہ یا تو میرے مصطفیٰ نے کیا کہ حج ادا ایسے کیا جاتا ہے، نماز ایسے پڑھا جاتا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز حج ایسے ادا کرو جس طرح تم مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جب قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث میں ملے، اور جب حدیث میں نہ ملے تو پھر معاذ بن جبل سے سرکار نے فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ ملے، یعنی حدیث بہت سی چیز ایسی کہ حدیث میں نہ، پھر کیا کرو گی؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے یا رسول اللہ پھر اجتہاد کر دیں، یعنی مستحدہ کرنا، یعنی اپنے دل میں علماء کرام سے رائے لینا، جو جس میں زیادہ تقویت ہو پھر اسی کے حساب سے فیصلہ کرنا۔ دو چار جملہ کہا نا تو میرے سرکار نے پیشانی کو بوسہ دیا، میرے سرکار نے پیشانی کو بوسہ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ سرکار جتنا سمجھانا چاہتے تھے بندہ اتنا سمجھ گیا ہے، لوگوں سمجھنے کی بات ہے۔ یہی تو بات میں آپ سے کروں، لوگوں نماز کے لیے حاضر ہو جایا کرو اور جمعہ کے دن پہلے آیا کرو، جمعہ کے دن پہلے آیا کرو، کیونکہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ فرماتی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں جمعہ کے دن فجر کے ٹائم پہ ہی جمعہ کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں فجر میں جاتا تھا نا تو یہ نیت کر کے جاتا تھا کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلوں گا، اللہ فجر کی بات جمعہ کے لیے، اور فرماتے کہ جو جمعہ کے دن اللہ اکبر کچھ نماز کی ذکر ہے، فرماتے جو بندہ جمعہ کے دن اس نماز کو پڑھ لیتا ہے پورا ہفتہ اس کے لیے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرماتے 2 رکعت نماز ہے، اور 2 رکعت نماز جو ہی بندہ مسجد میں داخل ہو اور داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے، اور قل اللہ شریف پڑھنے کے بعد جو بندہ ایسا کرتا ہے پورا ہفتہ نماز اس کے بعد اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ نے تو ہمارے لیے نیکی کا ہر ذریعہ موجود رکھا ہے، لیکن ہم ہے کہ اس چیز سے دور بھاگتے ہیں۔ جمعہ کے دن بھی آئیں گے، کب آخری وقت آئے گا تب جمعہ کے لیے جائیں گے لوگ۔ تو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل یعنی حاضر ہے، ایک آئینہ لے کر آئے، شیشہ لے کر آئے، اس پہ کالا داغ ہے۔ فرماتے یہ کیا ہے؟ فرماتے کہ یہ جمعہ کا دن اور یہ کالا داغ ان کے کیفیت یعنی آپ کی امت کے لیے وہ وقت ہوا کرتا ہے کہ بندہ جمعہ کے دن ایک ساعت وہ آتی ہے کہ جو بندہ دعا کر لیتا ہے پروردگار اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔
جو بندہ دعا کرتا ہے اس دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور یہ فضیلت پچھلے امت کو نہیں ملی ہے تو آپ کی امت کو ملی ہے. یہ پہلے کی امت کو یہ فضیلت نہیں ملی ہے آپ کی امت کو. لیکن ہم اس چیز سے غافل ہیں. ہفتے ہفتے جمعہ پڑھنے کے لیے بھی آئیں گے تو پھر آخری وقت میں آتے ہیں, 2 رکعت نماز کے لیے آتے ہیں. اللہ لوگوں فرماتے ہیں اسی لیے کہ جمعہ کیا ہے, صرف مسلمان آپ کے لیے عید کا دن نہیں ہے, فرشتوں کے لیے بھی عید کا دن ہوا کرتا ہے. آسمان دنیا پر بیت المعمور میں جمعہ کے دن حضرت جبریل امی اذان پکارتے ہیں, جبریل امی اذان پکارتے ہیں, اور حضرت میکائیل علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں تاریخ کے اوراق پر, اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں, اور نماز پڑھانے کے بعد پھر جو دعا ہوتی ہے کسی اور کے لیے نہیں, امت محمدیہ کے لیے دعائیں کیا جاتا ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ پروردگار کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ہم کب آتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن کب جاتا تھا؟ فجر کے وقت میں جاتا تھا, اور فجر کے وقت میں جاتا تھا یہ نیت کر کے جاتا تھا کہ جمعہ کے لیے جا رہا ہو. اللہ نے ایک دن فجر میں پہنچا نا تو 3 آدمی پہلے سے پہنچے ہوئے تھے, 3 آدمی پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا 4تھا نمبر لگا ہے, کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اور جمعہ کے ادا کرنے کے لیے اس نیت سے مسجد میں جاتا ہے کہ جمعہ ادا کرے گا, سب سے پہلا پہنچتا ہے اس کو 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب رب عطا فرماتا ہے, 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو دوسرے نمبر میں پہنچا فرماتے گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو تیسرے نمبر پہ پہنچا اس کو 1 بکرا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو 4تھے نمبر پہ پہنچا اس کو 1 مرغا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو اس کے بعد پہنچا مرغے کا انڈا, مرغی کا انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ کتنے خوش قسمت ہے کہ ہم آتے جائیں, نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے چاہیے کہ جمعہ کے دن مسجد میں پہلے آیا کریں. پہلے آنے کا مطلب یہ نہیں ہماری تقریر سنے نہ سنے, ہم کو کوئی نہیں فرق پڑتا, لیکن آپ جب تک بیٹھیں گے تو گویا یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے ہم کو گناہوں سے دور رکھ کر اپنے قریب کر لیا, اپنے قریب کر لیا ہے. کیونکہ بندہ جب مسجد میں بیٹھے گا تو پھر فالتو باتیں نہیں کرے گا. جب بندہ مسجد میں بیٹھے گا تو پھر ذکر دل میں یہی خیال ہوگا کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, جبکہ رب ہر جگہ موجود ہے. لیکن مسجد میں جا کر نماز ادا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مسجد خدا کا گھر ہوتا ہے. خدا کا گھر ہر جگہ ہے, جہاں ہم نماز پڑھ لیں نماز ادا ہو جاتی ہے. لیکن بندہ کتنا بڑا گنہگار رہے, کتنا بڑا خطا کار رہے, مسجد میں جانے کے بعد گناہ نہیں کرتا, مسجد میں جانے کے بعد خطا نہیں کرتا, کہ اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے مسجد میں آنے کے بعد وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا, پھر خطاؤں کی طرف نہیں جاتا, پھر وہ سوچتا ہے کہ جتنی دیر بیٹھوں اتنے دیر پروردگار مجھے قبول کر لے, اتنے دیر پروردگار میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھے. اسی لیے لوگوں جمعہ کے دن آؤ, مسجد میں پہلے آنے کی کوشش کرو. میں نے پچھلے ہفتہ تقریر میں نے 6-7 آدمی کا ذکر کیا تھا, ایک عادل بادشاہ کا ذکر کیا تھا. آج دوسرے کا ذکر میں تھوڑی مکمل عرض کر دوں. دوسرا ہے نیک سیرت نوجوان, نیک سیرت نوجوان. اور وہ نیک سیرت نوجوان کیا ہے؟ فرماتے جان تو نیک سیرت نوجوان. آج ہمارا معاملہ کہ ہمارے نوجوان بالکل جتنا وقت نکلتا جا رہا ہے اتنے دین سے دوری اختیار کرتا جا رہا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں, بربادی کے فسانے پر کھڑے ہیں. حالات یہ ہے کہ نوجوان جتنا دین سے دوری اختیار کر رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل دنیا آخری وقت پر چل رہا ہے. ایسا وقت آئے گا نا کہ ایمان والا, آج ہمارے درمیان سے علماء کرام کی رخصتی, آج سب سے لاک ڈاؤن سے لے کر ابھی تک دیکھو, تعدد الشریعہ کے وصال سے لے کر اب تک دیکھو کتنے بڑے بڑے علماء کرام, فقہاء کرام ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. فرماتی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ قرآن کو اٹھا لے گا. قرآن کو اٹھانے کا مطلب یہ کہ جو اچھے علماء کرام ہیں نا اس کو اٹھا لیا جائے گا. پھر تمہارے سامنے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا, تمہارے سامنے کوئی مسئلہ و مسائل بیان کرنے والا نہیں ہوگا. اے نوجوانوں اب کدھر جا رہے ہو؟ اب بھی تمہارا وقت جاگنے کا نہیں آیا ہے. تم یہ سوچتے ہو کہ بس یہ جوانی کی آخری ایام ہے, جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے عیاشی میں اپنی زندگی کو گزار لے. میرے سرکار کی بارگاہ میں 2 شخص توبہ کرنے کے لیے آیا تھا. ایک نوجوان ہے, ایک ضعیف عمر کا ہے. جب توبہ کرنے کے لیے آیا نا تو نوجوان نے توبہ کیا, جو ضعیف عمر نے یعنی عمر والے نے توبہ کیا تو جبریل ہمیں حاضر ہو گئے, عرض کرتی یا رسول اللہ اس نوجوان کو میرے طرف سے سلام عرض کر دی.
عرض کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، صرف نوجوان کو سلام، بوڑھے کو کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ بوڑھے نے تو اپنی زندگی گزار لیا، جس حال میں گزارا، نوجوان اس حالت میں گناہ کرنا ہوتا لیکن اب توبہ کر کے وہ اللہ اکبر دین الہی کی طرف لگ رہا ہے، اسی لیے رب جبرائیل بھی اس کو سلام کر رہا ہے۔ اللہ، آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارا کنڈیشن کیا ہے؟ ہم نوجوانوں کو دیکھ کر اللہ کو افسوس ہوتا ہے۔ یہی نوجوان جمعہ کے دن آنے والا کیا اگر کرکٹ کھیلنے کے بجائے اگر 5 منٹ کا نماز پڑھ لے تو کیا آپ کے جسم میں کچھ یہ رہے گا؟ آپ تو سوچ رہے کہ نماز ہم کو کیا دیتا ہے؟ ارے نماز ہی تو ہر چیز دیتا ہے، نماز ہی تو ہر چیز دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ نماز رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ نہ جانے کتنی جگہ 700 سے زیادہ شاید مرتبہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، لیکن ہم نمازوں سے غافل ہیں، روزوں سے غافل ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں آیا ہے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا۔ کتنے لوگ ایسے چاہتے تھے کہ وقت آ جائے گا نا، جب ضعیف عمر ہو جائے گی، عمر ڈھل جائے گی، پھر توبہ کر لوں گا اور مسجد میں اللہ اللہ کروں گا، لیکن اس کو مہلت نہیں ملی۔ آؤ جاؤ قبرستان کی وادی کا کبھی نظارہ کر لو، رات کی سناٹے میں جانا اور جا کر نظارہ کرنا، اپنے دل میں وہ عبرت پیدا کرنا کہ یہ وہ قبر والے تھے جس کو تاریکی میں ڈر لگتا تھا، یہ وہ قبر والے تھے جس کو رات میں جب بادل گرجتی تھی تو ڈر کے مارے نیند نہیں آتی تھی، یہ وہ لوگ تھے جو کہیں تنہائی میں نکل جاتے تو ڈر سے حالت خراب ہو جاتی تھی، یہ وہ لوگ تھے جس کو گھر میں تنہا اکیلا رہنا مشکل ہوتا تھا، اب سب کو چھوڑ کر قبرستان میں جا کے لیٹا ہوا ہے۔ اور فرماتے جب قبرستان میں کوئی لیٹا رہتا ہے وہاں تاریکی کس کی رہتی ہے، نور کس کا رہتا ہے؟ جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا قبر میں نور بھی رہا کرتا ہے، اور جب آپ نے دنیا ہی میں رب کو ناراض کر لیا، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لیا، پھر آپ کے قبر میں تاریکی ہوگی تو نہیں، کیا نہیں ہوگی؟ پھر اسلام اوپر آپ جانتے قبر، ہر قبر برابر نہیں ہے، دیکھنے میں تو آپ کو برابر لگتا ہے کہ دیکھو اس کے اوپر بھی مٹی ہے، کچھ دن کے بعد قبر دھس جایا کرتی ہے، لیکن اللہ اگر قبروں کے اندر کا جائزہ لیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ اندر کو جائزہ کیا ہوتا ہے۔ یا میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حالات کو اگر سن لے، سرکار نے کیا فرمایا، میرے سرکار، بس آخری بات سن لو، ایک مرتبہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو 2 قبر تھی، 2 قبر، میرے سرکار نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی، دونوں قبر کے اندر نصب کر دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی کلمہ پر تسبیح پڑھتی رہے گی اور قبر والے کو عذاب میں تکلیف ہوتی رہے گی۔ اور یہ بھی سن لو کہ یہ دونوں قبر پر عذاب ہو رہا ہے، اور صرف اتنا نہیں بتایا سرکار نے، یہ بھی بتایا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک کا عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا ہے، دوسرے کا عذاب اس لیے کہ دوسرے کی غیبت کیا کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑا نقصان کا باعث وہ جو ہے وہ غیبت کرنا ہے، ہم کسی کی غیبت کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، آج لوگ کان پکڑ کے کان دھر کے وہی سننے لگتے، دیکھ دوسرے کی غیبت کر رہا ہے تو سننے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ میرے سرکار فرماتے جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا ایسا کسی مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ہم سننا چاہتے ہیں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، بعض میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ غیبت کرنا ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ آج ہم اس چیز کو تو پھر سرکار نے کیا فرمایا، ایک غیبت کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا ہے۔ تو میرے سرکار نے یہ بھی فرمایا، اچھا یہ بھی جانتے ہیں، اسی لیے تو میں نے کہا کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، یہی تو میرے سرکار ہے کہ میرے سرکار دو عالم ہر امتی کو اس حال میں جس طرح بازار حیات تھے، جس طرح دیکھتے تھے، آج قبر میں آرام فرما کے بھی اسی طرح دیکھا کرتے۔ اس لیے اپنے نبی کی طرف لو تو لگاؤ، تو لوگوں اس قبر کو یاد کرو جہاں پہ عالم یہ ہے کہ اندر جانے کے بعد کوئی جب کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا نا، تو قبر میں جانے کے بعد عالم یہ ہوگا کہ تمہاری ہر ایک کی قبریں تو برابر رہتی ہے لیکن اندر کا معاملہ الگ رہا کرتا ہے، کس کی قبریں اندر کیسی رہتی